بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیرت النبی، نبوت سے پہلے کی زندگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے جو زندگی تھی اس میں آپ کے اخلاق بڑے بلند درجے کے تھے۔ لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھتے تھے۔ آپ نے کبھی خیانت نہیں کی۔ آپ نے کبھی کسی سے بدتمیزی نہیں کی۔ آپ نے کبھی لڑائی نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بت پرستی نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زنا نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت یہ سوچتے رہتے تھے، ان کے دل میں یہ گھٹن پیدا ہوتی تھی کہ ان کی قوم کس طرف جا رہی ہے۔ اس معاشرے میں اتنی برائیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میری قوم ان برائیوں سے نکل جائے۔ ہر وقت یہی فکر کھائی جاتی تھی۔ عرب میں اس وقت بے شمار مسائل تھے۔ یہ ایسی جاہل قوم تھی کہ بات بات پہ لڑائی کرتی تھی، بات بات پہ قتل ہو جاتے تھے۔ اس بات پہ قتل ہو جاتے تھے کہ تمہارے اونٹ نے اس گھاٹ سے پہلے پانی کیوں پیا، پہلے میرے اونٹ نے پانی پینا تھا۔ اس بات پہ قتل ہو جاتے تھے۔ سالوں سال دشمنیاں چلتی تھیں اور کئی کئی قتل ہو جاتے تھے۔ یہاں پہ تمہاری بکری کیوں چر گئی، میری بکریاں یہاں چرتی تھی، اس بات پہ قتل ہو جاتے تھے۔ ایسی جاہل قوم تھی کہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے۔ یہ قوم اتنی لڑاکو تھی، اتنی جاہل تھی کہ خانہ کعبہ کے اندر انہوں نے 360 بت رکھ دیے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ بت اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، اور کہتے تھے یہ جو بت ہے یہ ہمیں رزق دیتا ہے، یہ بت جو ہے اس کی وجہ سے ہوا چلتی ہے، یہ جو بت ہے اس کی وجہ سے ہمیں صحت ملتی ہے۔ حتیٰ کہ مختلف بتوں کو مختلف نام دے کے 360 بت خانہ کعبہ کے اندر رکھ دیے تھے، اور ہمارے نبی کو یہ باتیں بالکل پسند نہیں تھی۔ وہ ہر وقت سوچتے رہتے تھے کہ میری قوم کس طرف جا رہی ہے۔ دور جاہلیت میں مشکرین بتوں کے پاس مجاور بن کر بیٹھ جاتے تھے اور ان سے اپنی پناہ ڈھونڈتے تھے، زور زور سے انہیں پکارتے تھے، اپنی مشکل کشائی حاجت روائی کے لیے انہیں پکارتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اللہ کے قرب کا یہ ذریعہ بنیں گے، ان کے ذریعے ہم اللہ پاک تک پہنچیں گے، یہ ہماری آواز اللہ پاک تک پہنچائیں گے اور ہماری جو ضروریات ہیں وہ پوری ہوں گی۔ اس کے علاوہ وہ بتوں کا حج اور طواف بھی کرتے تھے، ان کے سامنے بڑی عاجزی سے پیش آتے تھے اور سجدے بھی کرتے تھے، بتوں کے لیے نذرانے اور قربانیاں بھی کرتے تھے۔ کبھی کبھی قربانی والے جانور وہ آستانوں پہ لے جاتے تھے، وہاں ذبح کرتے تھے، اور کبھی کبھار کسی اور جگہ بھی ذبح کر لیتے تھے، لیکن بتوں کا نام لے کے ذبح کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ پاک نے قرآن کے اندر بھی فرمایا ہے کہ جو غیر اللہ کے نام پر ذبح ہوا ہو گوشت ہو وہ آپ مت کھاؤ۔ یہ بتوں سے اپنا قرب حاصل کرنا چاہتے تھے اور اپنے جانوروں، اپنی کھیتیوں کا جو حصہ ہوتا تھا وہ بتوں کے نام بھی کرتے تھے۔ اور ایک اور بات، یہ کھیتیوں اور جانوروں میں اللہ پاک کا بھی حصہ رکھتے تھے، اور کبھی کبھی یہ کہتے تھے کہ جو اللہ پاک کا مانا ہوا حصہ ہے وہ بتوں کے نام چڑھا دیا جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن جو بتوں کے نام کا ہے وہ اللہ کے نام پہ نہیں دیا جا سکتا۔ اسی لیے اللہ پاک نے اس بارے میں بھی قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے کہ یہ جو حصہ مقرر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ایک حصہ اللہ کا ہے اور ایک اللہ کے شریک کا ہے۔ اللہ کا حصہ تو شریکوں کو جا سکتا ہے، لیکن شریکوں کا جو حصہ ہے وہ اللہ کی طرف منسوخ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ بدعتیں تھیں مکہ میں اس وقت بہت زیادہ۔
یہ لوگ کبھی کبھی اپنے جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے۔ ان جانوروں میں بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حامی تھے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ بحیرہ صائبہ کی بچی کو کہا جاتا ہے، اور صائبہ اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے جو مسلسل 10 بچے مادہ پیدا کرے، درمیان میں کوئی بچہ نر نہ پیدا ہو۔ اس اونٹنی کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا، اس پر سواری نہیں کی جاتی تھی، اس کے بال بھی نہیں کاٹے جاتے تھے، سوائے مہمان کے اس کا دودھ بھی کوئی نہیں پیتا تھا۔ اس کے بعد یہ اونٹنی جو مادہ بچہ جنتی تھی، اس کا کان چیر دیا جاتا تھا اور اسے بھی اس کی ماں کے ساتھ آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اس پر سواری نہیں کی جاتی تھی، اس کے بال نہیں کاٹے جاتے تھے اور مہمان کے سوا اس کا کوئی دودھ نہیں پیتا تھا۔ اسے بحیرہ کہا جاتا ہے اور اس کی ماں کو صائبہ کہا جاتا ہے۔ وسیلہ اس بکری کو کہا جاتا تھا جو 5 دفعہ مسلسل 2 بچے مادہ پیدا کرے، درمیان میں کوئی نر بچہ پیدا نہ ہو اور نہ ہی سنگل کوئی بچہ پیدا ہو، ایسی بکری کو وسیلہ کہا جاتا تھا۔ اور اس کے بعد اس کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوتا تھا وہ مردوں کے لیے حلال ہوتا تھا اور عورتوں کے لیے حرام ہوتا تھا۔ اگر اس سے مردہ بچہ پیدا ہو تو پھر دونوں مل کے کھا سکتے ہیں۔ اسی پر اللہ پاک نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ہے، مفہوم سنانے لگا ہوں۔ ان مشکرین نے کہا کہ ان چپاہوں کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پہ حرام ہے، البتہ اگر مردہ ہو تو دونوں مل کر کھا سکتے ہیں۔ حامی اس اونٹ کو کہتے تھے جس کی جفتی سے مسلسل 10 بچے مادہ پیدا ہوں، درمیان میں کوئی بچہ نر پیدا نہ ہو، ایسے اونٹ کی پیٹھ کو محفوظ کر دیا جاتا تھا، یعنی کہ اس پہ سواری نہیں کی جاتی تھی، اس کے بال نہیں کاٹے جاتے تھے، بلکہ اونٹوں کے ریوڑ میں جفتی کے لیے آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا، اس پہ سواری نہیں کی جاتی تھی، کوئی بھی اس سے اور کام نہیں لیا جاتا تھا۔ اسی پر اللہ پاک نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ہے، مفہوم سنانے لگا ہوں۔ اللہ نے نہ کوئی بحیرہ، نہ کوئی صائبہ، نہ کوئی وسیلہ اور نہ کوئی حامی بنایا ہے، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ پر جھوٹ گڑھا، ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ اس کے علاوہ عرب میں فال گیری کا رواج تھا۔ جب کوئی آدمی سفر کرنا چاہتا یا نکاح کرنا چاہتا تو ان فال والوں کے پاس جاتا جن کے پاس فال کے تیر ہوتے تھے، وہ ان سے کہتا کہ میرے لیے تیر نکالو۔ وہ جب تیر نکالتے اس پہ ہاں یا نہ لکھا ہوتا تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں لکھا ہوتا تھا۔ اگر ہاں نکل آتا تو وہ سفر کر لیتے، یا نکاح کا مسئلہ ہوتا تو نکاح کر لیتے، اگر نہ نکل آتا تو 1 سال کے لیے اس کام کو چھوڑ دیتے۔ پھر سال کے بعد پھر انہیں تیر والوں کے پاس جاتے، انہیں کہتے کہ ہمارا فال نکالو، وہ فال کا تیر نکالتے، اگر ہاں نکل آتا تو کام کر ڈالتے تھے، اگر نہ نکلے تو پھر موخر کر دیتے تھے۔ اسی طرح اگر کسی کی نسبت، یعنی کہ کسی کی نسل پہ شک آ جائے، کوئی بچہ ایسا ہو کوئی جس کو لوگ یہ کہیں کہ یہ اپنے باپ کا نہیں ہے، تو کیا کرتے تھے کہ 100 اونٹ ساتھ لے کے ان تیر والوں کے پاس جاتے تھے، ان سے کہتے تھے کہ فال نکالو۔ اس کے پاس 3 قسم کے تیر ہوتے تھے، ایک پہ لکھا ہوتا تھا کہ تم میں سے ہے، دوسرے میں لکھا ہوتا ہے کہ تم میں سے نہیں ہے، اور تیسرے پہ لکھا ہوتا تھا محلق۔ اگر یہ تیر نکل آتا کہ تم میں سے ہے تو پھر وہ اپنے خاندان کا ایک معزز آدمی بن جاتا تھا۔ اگر اس کا تیر نکلتا کہ تمہارے غیر سے ہے تو پھر اس کو چھوڑ دیا جاتا، اس کو یعنی کہ دوسرے لفظوں میں ناجائز اولاد قرار دیا جاتا۔ اگر محلق نکل آتا تو جیسے وہ اپنی زندگی اس خاندان میں گزار رہا تھا اسی طرح وہ زندگی گزارتا تھا۔ اس کے علاوہ عرب میں جوا کھیلا جاتا تھا، اس سے جو اونٹ جیتے جاتے تھے
تو ان کے بارے میں بھی قرعہ ڈالا جاتا تھا، تیر نکالے جاتے تھے۔ اگر تیر ان کے حق میں نکل آیا تو اونٹ کو ذبح کرتے تھے اور سب مل کے کھاتے تھے۔ اس کے علاوہ عرب میں ایک اور رواج تھا کہ وہ کسی چڑیا یا ہرن کے پاس جا کے اس کو آواز دیتے، اگر وہ دائیں طرف چلی جاتی تو سمجھتے کہ جو کام وہ کرنا چاہتے ہیں وہ ہو جائے گا، اگر وہ بائیں طرف چلی جائے تو کہتے تھے یہ کام نہیں ہوگا۔ اس میں عرب میں اور بھی بہت سے ایسے مسائل تھے جو اس کے علاوہ عرب میں جوا کھیلا جاتا تھا، اور جوے میں جو اونٹ جیتے جاتے تھے ان کا فیصلہ انہی تیروں پہ کیا جاتا تھا کہ ان کو ذبح کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ عرب میں کاہنوں، عرافوں اور نجومیوں کی بات کو سچ مانا جاتا تھا، اس پہ ایمان رکھا جاتا تھا۔ نجومی وہ ہوتے تھے جو ستاروں کا حساب کر کے بتا دیتے تھے کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے، اور کاہن وہ لوگ ہوتے تھے جو تقدیر کے بارے میں بتا دیتے تھے، وقت سے پہلے آنے والا جو وقت ہے اس سے پہلے آپ کو بتا دیتے تھے کہ آپ پہ یہ مصیبت آنے والی ہے یا یہ مسئلہ پیش آنے والا ہے۔ اور اکثر کاہن یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس جن ہیں وہ ہمیں یہ غائب کی خبریں لا کے دیتے ہیں۔ عراف وہ ہوتے تھے اگر آپ کی کوئی چوری ہو گئی یا جانور آپ کا کھو گیا، کہیں گم ہو گیا، تو اس کی نشاندہی کرتے تھے۔ اس کے علاوہ عرب میں بدشگنی کا سلسلہ بھی چلتا تھا۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے، کسی چڑیا کے پاس یا کسی ہرن کے پاس جاتے تھے اور اسے آواز دیتے تھے، وہ جب بھاگتی تھی اگر وہ دائیں طرف بھاگے تو سمجھتے تھے یہ کام ہو جائے گا، اگر بائیں طرف چلی جائے تو سمجھتے تھے یہ کام نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ مختلف لوگوں نے مختلف جانوروں پہ یہ یقین رکھا ہوا تھا کہ یہ اگر صبح صبح ہمارے سامنے سے گزر گئے یا جس کام کے لیے ہم جا رہے ہیں ہمارے سامنے سے یہ جانور گزر گیا تو سمجھو بدشگنی ہو گئی، وہ کام نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ بعض گھروں کو منحوس سمجھا جاتا تھا، بعض عورتوں کو بھی، بعض مہینوں کو، بعض جانوروں کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اور بیماریوں کو چھوت کی بیماری سمجھا جاتا تھا۔ اور جب کوئی آدمی قتل ہو جاتا تھا تو کہتے تھے کہ جب تک اس کا بدلہ نہ لیں گے اس کی روح جو ہے وہ بھٹکتی رہے گی، وہ کہے گی کہ مجھے پلاؤ مجھے پلاؤ، اور وہ بدروح بن جائے گی، یعنی کہ جسے آج لوگ کہتے ہیں چڑیل بن جاتی ہے، ایسے ہو جائے گی۔ جب تک ہم بدلہ نہیں لیں گے تو اس کی روح سکون میں نہیں ہوگی۔ ایسی برائیاں تھیں اس وقت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے میں رائش پذیر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری چیزوں سے بیزار تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ وہ تنہائی پسند ہو جائے۔